2006, 7, 8 کی بات ہے. دنگل مچا ہوا ہے, ادھر کشتیاں ہو رہی ہیں. پھر میں نے کہا کہ مجھے واپس پاکستان جانا ہے. بڑی زبردست میری نوکری تھی, گاڑیاں, ہیلی کاپٹر میں آف شور جایا کرتی تھی, میرے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی. اٹ واز اے ویری نائس لائف اسٹائل. تو جب پاکستان آپ واپس آئے تھے تو پھر فوری طور پہ سیاست میں آئے یا نہیں؟ 3 سال پہلے جب میں سینیٹر بنی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو سارا ایک فارس ہے. آپ کہتے ہیں جی آئین کی پاسداری کریں, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, یہ تو ایک ڈرامہ ہے. وہاں پہ جتنا سینیٹرز کا بجٹ ہے وہ کروڑوں میں ہے, اور جو ملازمین ہیں ان کا بجٹ اربوں میں ہے. تو مجھے سب نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا اس کے. خواتین کی جو مخصوص نشستیں ان کے اوپر آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ بندر بانٹ ہے. عورتوں کی بات کیوں کریں, آپ مردوں کی بات کریں نا. جو 350 ادھر جو آپ کے ایوان میں لوگ بیٹھے ہوتے, اگر آپ ذرا فرنٹ سے نہیں تو پیچھے سے گزر کے دیکھیں کہ وہ فون پہ دیکھ کیا رہے ہیں. جو لوگ حکومتی عہدے لیتے ہیں وہ اس غریب آدمی جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہا, جو بجلی کا بل نہیں پے کر رہا اس وقت کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. نئی حکومت آتی ہے, وہ جناب ان کے ٹرپ ہی ختم نہیں ہوتی. حساب تو کوئی دے. اس دن میں نے سینٹ میں سوال کیا کہ یہ منسٹر کیوں نہیں بیٹھے تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے. جی میں نے کہا جی آپ مجھے رائٹنگ میں دکھائیں, زبانی باتیں تو سبھی کر دیتے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں؟ ہمارے ایسے سینیٹرز تھے جو آتے وقت 2 بندوں نے ان کو پکڑا ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں. عمران خان کی خوبصورتی کا راز کیا؟ عمران خان ایک فینومینن ہے. آپ نے خوبصورت سکن رکھنی ہے, آپ نے خوبصورت باڈی رکھنی ہے, آپ ورزش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق فڑائی شو میں خوش آمدید. آج کی ہماری مہمان جو ہیں, آپ نے ان کو سینٹ میں یا ٹی وی پہ دبنگ انداز میں گفتگو کرتے تو دیکھا ہے, لیکن ڈاکٹر زرکا تیمور آج ہماری مہمان ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی لائف سٹوری بڑی دلچسپ ہے. مجھے خود سننے کا موقع ملا ہے, لیکن آج میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. یہ اسکن کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے, پولیٹیشین بھی اب نام بنا لیا ہے انہوں نے اپنا, اور کیسے پاکستان کی سیاست میں آئیں, کیسے اپنا نام بنایا. ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ کی کہانی انہی کی زبانی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ تو چلی گئی تھی پڑھنے گئیں باہر, اور پھر باہر کی ہو کے رہ گئیں؟ نہیں, میں پڑھی لکھی سب کچھ پاکستان سے ہوں. میں نے MBBS پھر FCPS یہاں سے کیا, میں گولڈ میڈلسٹ تھی. میں نے پھر پوسٹ گریجویشن شادی کے بعد جب یہاں پہ بجلی اور پیٹرول کے بل پورے نہیں ہوتے تھے میرے اور میرے میاں کے, تو ہم نے سوچا کہ کہیں باہر جاؤ. تو جب باہر گئے تو پھر باہر کی ساری ڈگریاں باہر سے لی. MRCP کیا, پھر میں نے اپنی فیلڈ چینج کی 2 دفعہ, اور پہلے میں انٹرنل میڈیسن کی اسپیشلسٹ تھی, پھر میں آکیوپیشنل میڈیسن میں گئی, اس کی میں نے آئرلینڈ سے اسپیشلائزیشن کی, ان کی ایگزامینر بھی رہی رائل کالج آف فزیشنز آئرلینڈ کی. پھر پاکستان آنے سے پہلے میں نے کہا کوئی ہلکی پھلکی فیلڈ پک کروں, تو پھر ایستھیٹک ڈرماٹولوجی میں گئی, تو اس کی بھی ٹریننگ وہاں سے کی. تو یہ چینج کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ میں ذرا ریسٹلیس بے چین روح ہوں, تو مجھے کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہوتا ہے. وہی چیز کر کے میں بور ہو جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور پھر فائنلی جب پاکستان آ رہی تھی تو میں نے کہا میں اس لیے رہی تھی کیونکہ میں جب ٹی وی پہ دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, ایک کیا کہتے ہیں دنگل مچا ہوا ہے, ادھر کشتیاں ہو رہی ہیں, اور آپ نے بظاہر زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو بہت ہی برا لگتا تھا. 2006, 7, 8 کی بات ہے. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے واپس پاکستان جانا ہے. تو 2010 میں میں نے اپنے میاں اور بچوں کو کہا کہ تم لوگ آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو, میں تو جا رہی ہوں. تو آپ کا جو زیادہ وقت گزرا ہے وہ تو گزرا ہے گلف میں گزرا؟ جی 10 سال دبئی میں, اور کوئی 2.5-3 سال سعودی عربیہ میں, اور اس کے علاوہ 6 مہینے کی اسٹینٹس UK میں, US میں, جہاں پر میں ٹریننگز اور جو کام بھی تھا. میں نے کونکو فلپس امریکن ایکسپلوریشن اینڈ ڈرلنگ کمپنی ہے جو دبئی پیٹرولیم کے ساتھ کام کرتی تھی, ان کی میں ریجنل مینیجر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ تھی. تو اس حوالے سے امریکہ کے ٹرپس اور ان کے ساتھ وہاں پہ کام, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ میرا تھا. 10 سال جو اگر ہم دبئی کی بات کریں وہ کیسا تھا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. دبئی بڑی ایمرجنگ, اس وقت تو ہمارے سامنے ہی شیخ زاید روڈ خالی ہوتی تھی اور وہ بھر گئی, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. آپ کو 80 سے 100 نیشنلٹیز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, اور ان سے آپ پھر بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور یہ بڑا ایک آپ کی آنکھیں اور سب کچھ کھول دیتا ہے.
بہت اچھا تھا. لیکن دبئی میں یہ تھا کہ دبئی کی بڑی سپرفیشیل لائف سٹائل ہے نا, کوئی مطلب ہر چیز بس پیسہ, گاڑی, جوتے, اسکول, گھر, مطلب بہت ہی سپرفیشیل, ڈیپتھ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹائم میں تو ہوتا ہے نا, انسان کی ساری خواہشات ہوتی ہیں, پھر میرے خیال میں یہ ساری خواہشات مکمل ہونے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے. نہیں, وہ خواہشات کا جب آپ مکمل تو کبھی بھی نہیں ہوتی. اچھا. دیکھیں میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لالچ کا کوئی دنیا میں اینڈ نہیں ہے. ہوس جو ہے نا انسان کی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سو یہ مکمل ہونے کے بعد وہ تو اگر چھوٹی گاڑی ہے تو پھر اس سے بڑی, پھر اس سے بڑی, آگے لوگوں کو جہاز نظر آتے ہیں, جہاز سے آگے تو وہ تو پھر اسپیس میں جانا چاہتے ہیں. دیر از نو اینڈ ٹو گریڈ. یہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے یا کوئی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ آپ اس کی دیکھیں کہ پیچھے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, کھوکھلا ہی ہوتا ہے نا, بالکل ایک کھوکھلا, ایک آپ نے لبادہ کور کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے خالی ایک ویکیوم ہے. تو یہ آپ کی سوچ کیا آہستہ آہستہ بن رہی تھی کہ میں نے پاکستان جانا ہے؟ کیونکہ یہاں سے کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو یا تو وہ اس سے آگے کا سفر طے کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں یار کسی یورپ میں چل جاتے ہیں ملک میں اور جا کے نیشنلٹی لیتے ہیں اور پھر وہیں پہ زندگی گزار دیتے ہیں. تو آپ کیا یعنی پیچھے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. وہ وہاں پر واقعی لوگ آگے جانا چاہتے ہیں اور پھر اپنی نیشنلٹی چینج کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا شاید ہماری تربیت ہی, میرے والد 1948 میں اپنی ساری فیملی یعنی میرے ددیال سارا انڈیا میں ہے, انڈین کشمیر میں, اس کو چھوڑ کے پاکستان آئے تھے. اور میری والدہ کی فیملی بھی سری نگر سے آئی تھی. تو ہماری جو تربیت ہوئی, میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں, میرے والد کی ساری سروس آزاد کشمیر میں تھی اور انہوں نے بڑی محب وطنی سے وہ سروس کی. اور چیف سیکرٹری وہ ریٹائر ہوئے, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کشمیر پہ جو میں ایک آج آپ کے لیے بھی لائی ہوں. تو انہوں نے جو ہماری تربیت کی اس میں بہت زیادہ پاکستان کا پیار تھا اپنی, کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. تو گھر چھوڑ کے جب آپ دوسرے گھر کو اپناتے ہیں اور اس اگلے گھر کی محبت میں پچھلا گھر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہی سوچ ہوتی ہے. وہ آپ کے اندر بھی آئی ان سے؟ تو وہ جو تھی نا, تو جب میں دبئی میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی یہ کیا دنگل چل رہا ہے, تو میرا دل میں یہ ایک ہوک اٹھتی تھی کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں. اچھا, وہ میں دیکھتی تھی, سوچتی تھی. پھر میں بڑی زبردست میری نوکری تھی, میرے میاں کی بھی بڑی اچھی نوکری تھی, گاڑیاں, بچوں کی فیسیں وہاں سے وہ کمپنی پے کرتی ہے. تو ہیلی کاپٹر میں آف شور جایا کرتی تھی, بڑا مطلب مزیدار لائف سٹائل بھی بڑا زبردست تھا. ہاں, میرے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی کنورٹیبل جو میں مزے سے شیخ زاہد روڈ پہ چلاتی تھی. اٹ واز اے ویری نائس لائف سٹائل. لیکن وہ جو اندر کی آواز تھی وہ بڑا پریشان کرتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ چلو, پاکستان ایسوسیشن تھی وہاں پہ کرامہ میں نے کہا چلو پاکستانیوں کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ادھر چل کے کام کرو. ٹھیک ہے. تو ادھر گئی. ادھر ہم نے دیکھا ایک 2 TVC بلڈنگ تھی, ادھر ٹیکسی ڈرائیور تھے, وہ تھے انچارج, مطلب جو پاکستان ایسوسیشن تھی اس کو ہیڈ ایک ہمارے, وہ بھی ہمارے لیے بڑے آنریبل تھے اور ہیں. لیکن یہ کہ ایک قسم کا بس وہاں پر ماحول کچھ زیادہ کنسٹرکٹیو اور پروگریسو نہیں تھا. میں وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے وہاں پاکستانی, وہ وہاں نہیں آتے ہوں گے, نہیں آتے تھے. اور سامنے تھا انڈین کمیونٹی سینٹر, ادھر جناب رونقیں اور باقی سارے بھی کمیونٹی سینٹرز وہیں تھے. ہمارے یہاں بس ویرانی ویرانی. تو ہم نے پھر ڈاکٹرز نے ادھر جانا شروع کیا. ہم نے ادھر ایک پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سٹارٹ کی, 2007-8 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور ہر مہینے ہم فری میڈیکل کیمپ کرتے تھے. ادھر بہت ڈاکٹرز ہیں, ان سب کو اکٹھے کر کے فری میڈیکل کیمپ میں ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے تھے. ان کو دوائیاں بھی دیتے تھے, ان کو فری کنسلٹیشن بھی دیتے تھے, اور ہم سب اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز ہوتے تھے. تو وہ بڑا ہمارا پروگرام ہٹ کیا, ظاہر ہے. وہ 3-4 میں پھر اس کی پریزیڈنٹ تھی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی. پھر ادھر اور بھی ڈاکٹرز پھر آنے شروع ہوئے, اور پھر ہم نے اپنی ظاہر جان پہچان کے تھرو ادھر بہتر لوگ آنے شروع ہوئے. تو اب پھر میں 2010 میں تو میں آ گئی تھی, لیکن وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور وہ ساری بلڈنگ, اب آپ جائیں دبئی اور آپ کرامہ وزٹ کریں اور پاکستان ایسوسیشن جائیں تو وہاں 5 منزلہ عمارت ہے, ادھر ٹینس کورٹس ہیں, ادھر شادیاں ہوتی ہیں, ادھر کمیونٹی سینٹر اب واقعی ایک بڑا رونق کمیونٹی سینٹر. منظر بدل گیا, منظر بدل گیا. تو اب آپ جب وہاں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ کیا دنگل چل رہا ہے یہ وہ, تو اب تو آپ خود اس دنگل میں آ گئی ہیں اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بننا پڑتا ہے آپ کو. یعنی میں تو اس کو ایک بالکل ریسلنگ کی طرح دیکھ رہا ہوں. بالکل. تو اب آپ کیا فیل کرتی ہیں, کتنی
بے بس ہیں؟ کتنی آپ سمجھتی ہیں کہ میں چینج لا چکی ہوں یا لا سکتی ہوں یا لا رہی ہوں؟ بڑا زبردست سوال ہے وہ. دیکھیں نا جی, دنگل میں جب آپ انٹر کر گئے 3 سال پہلے جب میں سینیٹر بنی, اس سے پہلے کا سفر تو کچھ اور تھا نا. جو سینیٹر بننے کے بعد جو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو سارا ایک فارس ہے, ایک ناٹک ہے. سینیٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, ایک ناٹک ہے. آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, آپ کا آئین سپریم ہے, آئین آپ اپنے اس آئین کی پاسداری کریں, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, تو یہ تو ایک ڈرامہ ہے وہاں پہ. آپ جس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سوال دیتے ہیں, ہاؤس بزنس ہوتا ہے, جو طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں نا سینٹ کے 3 فنکشنز ہیں. ایک فنکشن تو یہ ہے کہ جو حکومت جو کام کر رہی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جو کام نہیں صحیح کر رہی اس پہ آپ سوال پوچھیں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے لیجسلیشن لے کے آنی ہے. اور نمبر 3 یہ کہ آپ نے اوور سائٹ بھی کرنی ہے, پارلیمنٹ کی بھی اوور سائٹ کرنی ہے. اچھا لیکن ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ سینٹ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں, سینٹ کا بجٹ نیشنل اسمبلی سے آتا ہے. تو سینٹ کو تو ایک تو آپ نے وہیں پہ فارغ کر دیا. تو یعنی یہ جو ہم ٹرم سنتے ہیں ایوان بالا, تو وہ تو مرہون منت ہے ایوان زیریں کی, یعنی وہاں سے بجٹ آتا ہے تو سینٹ اپنا فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو ایوان بالا ہے تو بالا, لیکن وہ جو نچلی والی ہے اس کا بھی تو یہی حال ہے, اس کا بھی تو یہی حال ہے. اچھا اور جو صاحب چلا رہے ہیں سارے بڑے آنریبل لوگ ہیں, بڑے عزت دار لوگ ہیں. لیکن اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ سینٹ میں پہلے 104 سینیٹر ہوتے تھے جب فاٹا ہوتی تھی, پھر 100 ہوئے, اور اب ماشاءاللہ ہم نے اس کو کاٹ کے 85 پہ کر دیا. کے پی کے آدھے لوگ نہیں آئے. اب یہ جو سینٹ ہے 85 لوگ ہیں, اور اس کی سروس کے لیے 1460 یا 1465 ملازمین ہیں. 1465 ملازمین ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. مطلب خدمت تو خیر کیا کرنی, مطلب یہ کہ سینٹ کے چلانے کے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ اس کی جانچ بین کریں, میں نے سنا تھا کہ جتنا سینیٹرز کا بجٹ ہے وہ کروڑوں میں ہے, اور جو ملازمین ہیں ان کا بجٹ اربوں میں ہے, جو کہ سینیٹرز کے لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ سینٹ چلائیں گے, سینٹ چلانے کے لیے جو بھی کچھ. اچھا اب اگر آپ آگے اس کے دیکھیں, جب میں شروع میں گئی تو میں کچھ چیزوں پہ آبجیکٹ کرتی تھی کہ مطلب یہ یوں کیوں ہے, یہ یوں کیوں ہے, ہم تو پھر یہی کام ہے ہمارا. تو مجھے سب نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا اس کے بارے میں. اچھا میں نے خط بھی لکھا, انہوں نے کہا میڈم کی ہو گیا تھا. ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی, میں نے اپنی وہ جو چھوٹی موٹی جو میں بول دیتی ہوں. انہوں نے کہا میڈم, اس کے بعد اگلی دفعہ میں سینٹ کی ساروں نے مجھے کہا میڈم تسی کی کر رہے ہو, مطلب تسی کی کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یار اس میں میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ جب میں وہاں انٹر کرتے ہیں تو ادھر ہمارے بھائی ہیں سارے, ظاہر ہے جتنے سب پاکستانی ہیں, لیکن 6 لوگ گارڈز کے بجائے, گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یونیفارم میں, لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور 6 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. اب آپ ان کو پوچھیں کہ تم یہاں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. دنیا میں جب ہم نے گارڈ دیکھے تو وہ تو سب کھڑے ہوتے ہیں, ان کا کام ہے چیکنگ کرنا. چیکنگ نہیں کر رہے تو پھر وہ مجھے ابھی تک 4تھا سال میرا اب سٹارٹ ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, اور اس کا مجھے کوئی جواب. میں تو ہر بار بچے ہیں, میں ان کو عیدی بھی دیتی ہوں, میں ان کو یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتا دو یہ کرسیاں کب ہٹواؤ گے یہاں سے, کیونکہ کوئی تو آپ کو ہاتھ نہیں لگنے دیتا. تو یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو, اسی طرح باقی سب ہے. آپ کسی چیز پہ سوال کریں تو وہ آپ کو اندر والے سب برا سمجھتے ہیں کہ آپ سوال کیوں کریں, کیونکہ ظاہر ہے بھائی سب کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں, میں کسی کی نوکری پہ کیوں لات ماروں یا کسی کے بارے میں کیوں بات کروں. لیکن یہ ہے کہ لیکن سینٹ ایک میرے لیے اور باقی سب کے لیے بھی ایک عکاسی ہے کہ پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کسی حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, 16 ادھر وہ سیکریٹریٹ ہے, وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اور وہ جو بندے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے, ان کو سیکٹری بھی کہتا ہے تو بھی کچھ نہیں کرتے. میری ایک صاحب تھے فارن آفس میں, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا میڈم میں نے 10 سال کام کیا ہے یہ اکنامک منسٹری میں, اور اس کے بعد میں آیا فارن آفس. تو اکنامک منسٹری میں تو ٹھنڈا پروگرام تھا, کوئی کام شام 4 گھنٹے لیٹ. تو فارن آفس آیا تو انہوں نے کہا اگر 8 بجے آنا ہے تو 7:45 بجے آنا ہے, اور کام کرنا ہے تو جو ڈفرینس جب آپ جس طرح فارن آفس چلتا ہے اگر اس طرح ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ چلنے شروع ہو جائیں تو شاید کوئی حالات بہتر ہو جائیں. تو آپ یہ ہمارے پاس آئے تھے سینیٹر مشتاق صاحب آئے تھے,
تو انہوں نے بتایا کہ مختلف جب بلز وغیرہ آتے ہیں تو دباؤ آتا ہے، پھر یا آپ کو چیئرمین سینٹ بلا لیتے ہیں یا کوئی اور مینیج کرتا ہے آپ کو آ کے. آپ کے ساتھ اس طرح ہوا کبھی ان 3 سالوں میں کہ کوئی اپنی پارٹی کے یا پارٹی سے باہر لوگوں نے کہا ہو کہ جی آپ اس پہ اب آپ بولیں نہ، بات نہ کریں یا اس پہ اعتراض نہ اٹھائیں؟ وہ تو جی چلتا ہی اس طرح ہے نا کام. دیکھیں جی پہلے تو آپ ایز اے پرسنل لیول اگر آپ نے بل لے کے آنا ہے تو پرائیویٹ ممبرز بل وہ آنے میں بہت یہ چلتا ہے کہ جی یہ نہ لائیں، اس میں یہ بھی ڈال دیں، اس میں وہ بھی ڈال دیں. بالکل یہ ہوا. میں نے ایک بل لایا تھا یہ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹیز کے حوالے سے، تو اس میں مجھے کہا گیا کہ اس میں آپ یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں. میں نے کہا اگر میں نے یہ بھی ڈالنا ہے، پہلے تو میں چپ کر گئی. اس کے بعد میں نے کہا اگر یہ بھی ڈالنا ہے تو رہن دو تسی بل نو، جی رہن دو نہ لے کے آؤ. مطلب یہ کہ ہر چیز میں آپ کو ایک ایجنڈے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز میں ڈھل جائیں. آپ تو پھر کیا ڈھلنا آپ نے؟ اور آپ پاکستان کو کہتے ہیں ون آف دا موسٹ اوور لیجسلیٹڈ کنٹریز، کیونکہ لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. آپ کا آئین بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی بن چکا ہوا ہے، آپ کی پرسنل فریڈمز. تو مطلب یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، اور سوچنے کا تو کوئی ہمارے یہاں تو کوئی عنصر ہے نہیں. تو جب پاکستان آپ واپس آئے تھے تو پھر فوری طور پہ سیاست میں آئے یا نہیں؟ جی بالکل. میں پاکستان آئی تھی، سیاست کا تو میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں آئے تو ہماری ملاقات ہوئی چند ایک اور لوگوں سے. تو ہم نے کہا ایک پریشر گروپ بناتے ہیں. تو ہم نے ایک پریشر گروپ بنایا، اس کا نام رکھا جنا کا پاکستان. اس میں ہمارے ساتھ سمینہ پیرزادہ تھیں، چند ایک اور لوگ بھی تھے ادھر، وہ زرین عزیز ہیں فرسٹ ویمن بینک کی، وہ تھیں. کچھ اور لوگ تھے، کوثر صاحب ہیں ایک بڑے. تو بڑا وہ ہم نے وہ مہینہ 2 مہینے اس میں کچھ کیا، لیکن سمجھ یہ آئی کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. سمجھ پھر یہ آئی جب پاکستان کے حالات دیکھے کہ جب تک سیاست میں آپ، کیونکہ فورم پالیٹکس ہی ہے، تو پھر دیکھا کس پارٹی کو جوائن کریں. تو سنا تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جب بات کرتے تھے تو وہ مخلص لگے پاکستان کے ساتھ. جو وہ مخلصی مجھے باقی لوگوں میں نظر نہیں آئی. جو نیت ایک ان کی تھی کہ وہ اور ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر ہو اور جو مسائل وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور ہیں، تو اس لیے پھر تحریک انصاف جوائن کر لی. تو کس طرح سے عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب سے ملاقات پہلے تو یہاں پر کینٹ میں تھا، جو میں کیونکہ کینٹ میں رہتی تھی تو ڈیفینس میں میٹنگز ہوئی، وہاں گئی، وہاں دیکھا، پارٹی کو دیکھا، ان کو بھی دیکھا. اس کے بعد احسن رشید صاحب تھے، ان کے گھر خان صاحب نے آنا تھا، ان کے لان میں ایونٹ تھا. تو وہاں پہ احسن رشید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لیں مائک اور آپ یو ہینڈل دا ایونٹ. تو وہ میں نے کیا. وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات تھی. میری خاصیت یہ ہے کہ میں سوال ایسے کرتی ہوں جو اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کو پسند نہیں آتے، یاد بھی رہ جاتے ہیں. یار تو مجھے کچھ یاد ہے کہ اس دن بھی میں نے خان صاحب کو کوئی ایسا سوال کیا جو ان کو پسند نہیں آیا. لیکن بہرحال تو وہ اچھا، بہت اچھی میری انٹری. اور احسن رشید صاحب بہت ہی شفیق اور بہت اچھے آدمی تھے. تو پارٹی سے بھی انٹروڈکشن ہوا. اور پھر اس کے بعد میں نے تو مجھے تو نہیں پتا تھا ویمن ونگ ہے اور کوئی، تو میں تو مین پارٹی جوائن کرنا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں کو میری سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا اس کو ویمن ونگ میں بھیج دو، یہ کچھ اور قسم کا نمونہ ہے خاتون. تو انہوں نے مجھے سلونی بخاری تھی، ان کے حوالے کر دیا. پھر میں نے کینٹ میں ہم نے میاں میر اور یہ سارا صدر کا علاقہ، اس میں ڈور ٹو ڈور جا کے ہم نے گراس روٹ، یہاں پہ تنظیم نہیں تھی، اس کو بنایا. اور ان کے ساتھ پھر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پارٹی کے ہوئے تھے 2013 میں، اس میں حصہ لیا. لیکن اس سب میں، اس سارے وقت میں تو عمران خان صاحب کی کوئی اتنے زیادہ چانسز نہیں اس طرح سے لگتے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی کبھی آگے جا کے. یہ وہ قریب پہنچتے تھے، جلسے اچھے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں، موجود ہیں. تو آپ کو کبھی دوسری پارٹی کی طرف سے خیال نہیں آیا، یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں چلیں آپ نے جوائن ہی کرنی تو ادھر کریں، کوئی پارٹی جہاں پہ فوراً حکومت میں آ جاتے ہیں آپ؟ یہ وہ کبھی سوچا بھی نہیں آپ نے؟ یہ تھاٹ بھی نہیں آیا؟ میرا نہیں خیال کسی اور پارٹی میں مجھے کوئی اتنی گھاس ڈالتا. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں پارٹیوں کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کی یا تو فیملی بیک گراؤنڈ سیاسی ہو، یا آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، یا آپ کا نیٹ ورک ایسا ہو. تو وہ تو تینوں چیزیں ہماری نہیں تھیں. تو آپ کو لگا کہ گنجائش ہی یہاں پہ؟ مجھے لگا اس طرح سے میں نے سوچا ہی نہیں، اتنی سمجھ کہاں تھی. وہ تو اب آپ دیکھتے نا ہائنڈ سائٹ میں پیچھے،
تب تو اتنی سمجھ نہیں تھی, تب تو ایک جذبہ تھا سوشل ورک, کیونکہ میں نے ساری زندگی سوشل ورک کیا ہے. جب میں میڈیکل کالج میں بھی تھی 1988-89 میں, تو اس زمانے میں ہم نے کشمیر ایکشن فورم بنایا تھا, تب وہ ہم نے بڑا اس کے اوپر فنڈ ریزنگ کی تھی لوگوں کو. تو سوشل ورک شروع سے میں کرتی آئی تھی, اور میرا ہمیشہ آئیڈیل ہوتے تھے عبدالستار عیدی. جب میں 23-24 سال کی تھی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں نے یہ جو ریڑھی پہ بیٹھ کے لوگوں کے جو تدفین اور ان کے کفن, میں نے کہا یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. تو میرے بڑے بھائی ایک ہی ہیں, انہوں نے مجھے کہا پہلے خود کچھ بن جا پھر ان کاموں کی طرف جائیں. تو اب جا کے مجھے ویسے میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ مجھے تب ہی وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو میں کرنا چاہتی تھی, بننے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے تھا. تو ان 3 سالوں سے پہلے تو بے شمار مرتبہ بڑے ہرڈلز آئے ہوں گے, کبھی آپ کا نام آ رہا ہوگا کسی لسٹ میں, کبھی نہیں آ رہا ہوگا, سیاست چل رہی ہوگی انٹرنل, وہ سارا اس سین کو کیسے دیکھتی رہی ہیں, کیسے برداشت کرتی رہی ہیں اور کیسے آگے بڑھی ہیں؟ بس جی میرا خیال ہے کہ میں آؤٹ اسپوکن ہوں, اور میں جس نظریے کے ساتھ آتی ہوں میں اسی کے ساتھ, تو اس وجہ سے ظاہر ہے لوگ پسند نہیں کرتے. سیاست میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا بغل بچہ بنیں, آپ لابی کا حصہ بنیں. تو وہ ہم تو عمران خان کو دیکھ کے آئے تھے, تو ہم عمران خان ہی کی پارٹی میں تھے, اسی کی لابی میں تھے, کسی دوسرے کی لابی میں گھسنا کچھ بھاتا نہیں تھا دل کو. لیکن جس کے ساتھ خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی, جس کو عہدہ دیا, علیم خان صاحب تھے, وہ لاہور کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اچھا کام کیا. اور مطلب جس کو انہوں نے دیا اس کے ساتھ ہم نے پراپر پارٹی ڈسپلن میں کام کیا. اب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اصل کام تو وہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں جو لسٹیں بنتی ہیں, ان چیزوں کا. مجھے تو 2013 کی لسٹ میں بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ کس وقت جا کے لسٹ میں اپنا نام ڈلوانا ہے. مجھے تو آخر میں پتہ چلتا تھا. 2013 کی جو لسٹ تھی اس میں شاید 55 پہ میرا نام تھا پنجاب اسمبلی میں, یعنی کوئی چانسز نہیں, دور تک نہیں تھا. اور جو 2018 کی لسٹ تھی اس میں بھی میں سوئی ہوئی تھی, مطلب میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں, کیونکہ میرا نصب العین کبھی نہیں تھا کہ میں MP MNA یا سینیٹر, تو سوچا بھی نہیں تھا. میرا نصب العین یہ تھا کہ پاکستان میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. میرا نصب العین تب بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے. تو یہ 18 میں پھر آپ کی تھوڑی اپ گریڈ ہوا, آپ کا نام 55 سے 60 پہ چلی گئی, یہ اپ گریڈ ہوا. تو یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوں گی, کچھ ٹھیک ہوں گی, کہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ان کے اوپر آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ بندر بانٹ ہے. اگر ہم واقعی دیکھیں PTI کا تو انٹرنل آپ بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے کچھ پارٹی جیسا نون کا دیکھتے ہیں میں خاص طور پہ, کہ پتہ چلتا ہے یار یہ فلاں نے اپنے کسی خاص بندے کو یہ دلوا دیے ہیں ٹکٹس. اور پنجاب اسمبلی کا تو خاص طور پہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ جب میں خواتین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا کبھی. جس طرح آپ ہیں نا, آپ کہتی ہیں میں نے کچھ کرنا ہے, سیاست میں آئی ہوں, ایسا کچھ نہیں مجھے ملا چند ایک خواتین کے علاوہ. تو آپ کیا دیکھتی ہیں اوورال اسے, یہ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے, کیا یہ میرٹ کے اوپر آتی ہیں, نہیں آتی, اور ہر پارٹی میں کم و بیش سفارشی ہیں خواتین؟ دیکھیں جی, اگر اس کو انصاف سے دیکھا جائے تو آپ کی آدھی پاپولیشن 50% آپ کی پاپولیشن کا خواتین ہے. اور ڈیموکریسی کی جب آپ بات کریں تو آپ نے 1 مین 1 ووٹ ہے, ہر انسان کا حق ہے. آپ پنجاب کی سیٹیں کوٹا کرتے ہیں, آپ بلوچستان کا کوٹا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ آ گیا پنجاب کا تو آپ بلوچستان سے آنا چاہیے پرائم منسٹر, اسی طرح چلتا ہے نا. تو عورتیں کدھر گئیں؟ 50% آبادی کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا. آپ اس کو آپ نے پردے کے پیچھے پھینک دیے. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ 15 سال ان سے بڑی تھیں, ان کی محبت کی شادی تھی اور وہ کفیل تھیں, وہ شی واز دا بزنس وومن. تو آپ سوچیں, اور انہوں نے اسلام کو اٹھایا. یہ والی باتیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہم نے خواتین کو پردے کے پیچھے کیا ختم ہی کر دیا ہے کہ نہ وہ نظر آئیں نہ ان کی آواز ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انصاف ہو تو آپ خواتین کو 50% جنرل سیٹیں دیں, اگر انصاف ہو. ٹھیک ہے. اگر انصاف نہیں ہے تو پاکستان جیسے سسٹم میں مشرف صاحب نے آپ کو 17% سیٹیں دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں پروسیس, اب جو آپ اور ہم بات کرتے ہیں وہ تو پروسیس غلط ہے نا. دیکھیں سیاست ایسی چیز ہے جس میں آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے. آپ اس کام میں, مجھے 14 سال ہوئے, مجھے آپ سمجھ آئیے بہت سی چیزوں کی, اور اگلے 10 سال میں اور چیزوں کی سمجھ آئے گی. تو آپ خواتین جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے آپ جب لے آئیں گے کسی بھی ایوان میں,
تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی گرومنگ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو تیاری، ٹریننگ، آپ صحافی ہیں تو آپ کی کتنی لمبی کہانی ہوگی. ہمارے پولیس والے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، سب ٹریننگ کے تھرو آتے ہیں نا. تو وداؤٹ ٹریننگ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ اپنا کام کریں؟ تو یہاں پر مسئلہ ہے، مسئلہ تو بالکل ہے اور نظر بھی آتا ہے. تو خود آپ کے ساتھ کبھی ہوا ویسے سینٹ میں؟ تو میرے خیال میں شاید اس طرح سے نہ ہو، شاید ایک دو مثالیں ہوں. ویسے سینٹ میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ارد گرد خواتین ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہو، آپ کوئی اور بات کہہ رہی ہوں، وہ آپ سے کہہ رہی ہوں؟ کہ قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ شاپنگ کی بات کر رہی ہیں، دوسری وہ تو عورتیں جہاں پہ ہوں گی کریں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یار جس کام کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ بات کوئی نہیں کرتا یہاں پہ. آپ عورتوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مردوں کی بات کریں نا. جو 350 ادھر جو آپ کے ایوان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ ذرا فرنٹ سے نہیں تو پیچھے سے گزر کے دیکھیں کہ وہ فون پہ دیکھ کیا رہے ہیں، پھر آپ مجھ سے عورتوں کی بات کریں نا. پہلے مردوں کا تو حساب صاف کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس وقت پی ٹی آئی کے 19 سینیٹر ہیں، ٹھیک ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا شور ہوتا ہے، ہمارے نعرے ہوتے ہیں، ہماری آواز ہوتی ہے. سینٹ ہم چلنے نہیں دیتے جب ہم نہیں چاہتے. وہ نیشنل اسمبلی میں بھی تو بیٹھے ہیں 90 کے 93 بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ سنا یہ ہے کہ زیادہ جوشیلے ہیں، لیکن بس ایسے. سو مقصد یہ ہے کہ جو جہاں پر ہو وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے قطع نظر اس نے کیا کیا ہے. تو آپ اگر عورتوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے مردوں کو بھی تو گن لینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بھی 93 چھوڑ دیں، آپ 300 350 جو آپ کے مرد ہیں ان کو تو پہلے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی جو سینیٹر ہیں، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کی مراد بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ہوائی ٹکٹ سارے فری ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، گاڑیاں ملتی ہیں. وہ تو آپ سے بھی آپ کے کئی جاننے والے پوچھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کیا مل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ملتا ہے. تنخواہ آپ کی ہوتی ہے کوئی 1.25 لاکھ سینیٹر کی، پنجاب سے، ہاں 1.25 لاکھ. اور جو پنجاب اسمبلی والے ہیں ان کی زیادہ، میرا خیال ہے سب سے زیادہ شاید بلوچستان والے سینیٹر کی، میرا خیال ہے ایم این اے سے بھی 1.25 کے درمیان اسی طرح ہی. آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں جو آپ کمیٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں. ہم تو گاڑی سے جاتے ہیں، جاتے آتے، اپنا ڈرائیور، اپنی گاڑی، اپنا سٹاف، تو ہمارا تو خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ جس طرح ابھی بھی میں پرسوں گئی تھی اور کل آئی ہوں، تو مہینے میں اگر آپ کے 4 ٹرپ بھی لگ جائیں 40-50 ہزار صرف پٹرول کا آپ کا خرچہ ہوتا ہے. تو 2 لاکھ تو آپ کے وہیں گئے. باقی تنخواہیں اسٹاف کی، آپ کا رہنا سہنا، کھانا پینا، وہ اس کے علاوہ ہے. ٹکٹس بالکل ملتے ہیں. ٹکٹس جو ملتے ہیں وہ یہ آپ کو آنے جانے کے حوالے سے ملتے ہیں کہ آپ کا جو بھی اسٹیشن ہے اس اسٹیشن سے لے کر اسلام آباد تک آپ کو جو آپ کا وہ بناتے ہیں کہ جی آپ پنجاب کے ہیں یا لاہور کے ہیں تو آپ کو اتنا لگے گا جہاز، وہ انہوں نے کو اپنا حساب بنایا ہوتا ہے. اس میں بھی بلوچستان والوں کو بہت پیسے ملتے ہیں. تو وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ ٹکٹ آپ کو ملتے ہیں اتنے ویلیو کے، جو آپ کا اگر آپ بلوچستان سے ہیں تو زیادہ ملیں گے، پنجاب سے ہیں تو کم ملیں گے، فاصلے کے مطابق وہ ٹکٹ آپ کو ملتے ہیں. وہ ٹکٹ ہوتے ہیں پی آئی اے کے. اب وہ آپ ان ٹکٹوں کو آپ لوکل ٹریول میں یوز کر لیں یا وہ آپ اور وہ آپ تو وہ ایک وہ ڈیفینیٹلی ایک، لیکن اب اس کی ویلیو آپ کے سامنے ہی ہے کہ پی آئی اے میں. تو آپ سوچتے نہیں کہ اتنے اگر پروفیشنل لوگ ہیں تو کم ہیں ان کی تنخواہیں، یعنی ان کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے لوگوں کی؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا بوجھ ہے. میں تو یا خدا بہت بڑا بوجھ ہے جو اب میں اگر سینٹ میں ہوں تو دوسروں کو چھوڑے اپنی بات کرتی ہوں نا، دوسروں پہ انگلی انسان پہلے اپنی بات. میں نے 3 سال یہاں گزارے ہیں، میں نے 3 سال سیلری لی ہے اور کام کیا ہے نہیں کیا وہ تو مجھے حساب دینا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ کہ آپ 1500 روپے دیہڑی والا جو مزدور ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے نا، ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے، دودھ پہ، پانی، صابن، ہر چیز پہ تو وہ ٹیکس دے رہا ہے. اس ٹیکس کے تھرو آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں تو آپ اس کو جواب دیں. تو یہ نظر آئے یا کسی کو نہ نظر آئے یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے کان پکڑ کے کہ میں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں، میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اور اگلے 3 سالوں میں میں کیا کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو سمجھ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے.
سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے اترے نہ اتریں، کم از کم اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ جو لوگ حکومتی عہدے لیتے ہیں وہ اس غریب آدمی جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہا، جو بجلی کا بل نہیں پے کر رہا اس وقت کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو آپ کی یہ حکومت اور اس کی مراعات اور آپ کے مزے، آپ کی گاڑیاں، آپ کے فورن ٹرپ، آپ کے ہوٹلوں کی سٹے، آپ کے کھانے، ان سب کا وہ پے کر ہے جو باہر جا کے کھانے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، نئی حکومت آتی ہے وہ جناب ان کے ٹرپ ہی ختم نہیں ہوتے، تو حساب تو کوئی دے۔ اس دن میں نے سینٹ میں سوال کیا کہ یہ منسٹر کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، تو ہمارے جو ہیں بڑے آنریبل اعظم نذیر تارڑ صاحب جو اس وقت لاء منسٹر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے جی، یہ سارے منسٹر کوئی تنخواہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے رائٹنگ میں دکھائیں، زبانی باتیں تو سب ہی کر دیتے اور تنخواہ نہیں لیتے، تو اس کے علاوہ جو باقی مراعات، سب سے بڑی مراعات یہ کہ آپ 100 بندے لے کے ساتھ پروٹوکول آپ کی ہوتی ہے، آپ بہت سارے خانچے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہمیں اور زبانی نہ بتائیں، آپ ہمیں رائٹنگ میں دیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جتنے منسٹرز ہیں کوئی تنخواہ نہیں، یہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا، آپ نکال لیں سینٹ کا وہ ٹرانسکرپشن جو ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، منسٹرز بس یہی دیکھیں نا، یہ احسان آپ کے اوپر جتاتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے جی، تو پھر آپ حکومت میں آئے کیوں ہیں اگر آپ تنخواہ بھی نہیں لے رہے؟ اور آپ کے خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کل وقتی کام آپ کا یہی ہے تو آپ کے پیسے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کل وقتی کام کون یہ کرتا ہے؟ اب تو حالات آپ کے یہ ہیں کہ ہر آپ کسی گورنمنٹ، کسٹمز، پولیس، کسی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی افسر سے ملیں، وہ آپ سے بات کرے گا 2 منٹ۔ یہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوا ہے، کسٹمز میں گئی، ہم امپورٹ کیا کرتے تھے اسکن کے پروڈکٹس، تو میں گئی تھی کچھ سمجھنے کہ بھائی کوئی کام صحیح کرو، انہوں نے مجھے آگے کسی کے ہاتھ بھیج دیا، انہوں نے مجھے کہا میڈم آپ ڈاکٹر زرکا ہے، آپ یار میرا یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے لیے تو ایک انٹرویو دے دیں۔ میں کیا ہاں، تو ان کا کوئی آن لائن کوئی بزنس تھا جو وہ چلا رہی تھیں، تو حالات تو آپ کے یہ ہیں کہ ہر حکومت کا افسر سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ حکومت کے مراعات کے تھرو اپنے بزنس کو آگے چلائے، اور یہ ہر ایک کلچر بن چکا ہے۔ اب وہ بندہ جو افسر ہے اور جو اپنا ذاتی بزنس اس افسری کی بیسس پہ نہیں چلا رہا، وہ ایک آؤٹ کاسٹ ہے، وہ ہم جیسے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تقریباً سبھی یہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ایک کلچر بن چکا۔ تو یہ آپ جو اسکن کا آپ کا تھا خاص طور پہ یہ استھیٹکس، اور خواتین تو اس کی طرف بڑی ہوتی ہیں، بلکہ اب تو شاید مرد بھی اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے تو اب دیکھا کئی ایکٹرز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہ جی مرد تو انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اوبویسلی خواتین زیادہ خواتین ہیں۔ تو اس میں کیا کیا ہے؟ بڑی عجیب سی ٹرمز ہیں اس میں، تو مجھے تو زیادہ چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کروانا چاہیے، نہیں کروانا چاہیے، اور یہ کیوں، کن کے لیے ضروری ہے یہ؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں سب سے زیادہ جو چیز کروانی چاہیے وہ اپنی صحت کو آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کھانا نیچرل کھانا چاہیے، سبزی پھل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں وہ کھائیں، ہم پانی پئیں بہت سارا، آج کل لوگ پانی نہیں پیتے، اور جتنی پروسیسڈ فوڈ ہے نا، بیکری کے آئٹم، پیکٹ کے آئٹم، بوتلوں کے، ان کو ختم کریں۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اناج بنایا ہے اس حالت میں کھائیں، ابلا واٹ، سوتیڈ، وہ جو نیچرل فارمز، اور اس کے بعد پانی، اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز، ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے خوبصورت سکن رکھنی ہے، آپ نے خوبصورت باڈی رکھنی ہے، آپ ورزش کریں۔ دنیا کی سب ریسرچ یہ بتاتی ہے اینٹی ایجنگ کے لیے ایکسرسائز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ آپ کی صحت کو امپروو کرنے کے لیے، اس سے جان ہے تو جہان ہے، تو سب سے بہترین اینٹی ایجنگ اور بیوٹیفیکیشن کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ورزش، صحیح خوراک، رات کی نیند سکون کی اور اچھی، رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے کے درمیان آپ 8-1 گھنٹے کی نیند کریں۔ تو یہ 3-4 چیزیں آپ کر لیں، باقی چیزوں کی کسی کی ضرورت، اور پھر ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، ذہن میں خواہشات اور خیالات آپ کے پازیٹیو ہوں، تو پھر مزے، کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تو یہ جو عمر اپنی کم اور چھپائی جا سکتی ہے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا وہ ان کے بارے میں میمز بنتی ہیں، ماہنور جو بلوچ ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم کتنے سالوں سے ایسے ہی ہیں۔ تو یہ کیسے، یہ صرف وہ سارے یہی کام کرتی ہوں گی جو آپ بتا رہے ہیں؟
میرا خیال ہے مانور بلوچ تو کچھ دیکھیں جی وہ تو پھر ہر آدمی کا اپنا ایک پرسنل ڈیسیجن ہے نا, اور آپ کیا کام کرتے ہیں اس کا بھی بہت اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایکٹریس ہیں تو ان کو ہر وقت بہت اچھا دکھنا ہے جی. تو ایک تو میرا خیال ہے وزن کم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ایج کو چھپانے کے لیے. جتنا کم آپ کا وزن ہوگا اتنی آپ کی عمر کم دکھے گی, جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا. دوسرا یہ کہ پروسیجرز تو پھر سبھی کراتے ہیں. تو آپ تو اب مسئلہ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں, تو آپ تو آتے جاتے دیکھ کے آپ کہتی ہوں گے ہو اس نے بھی کروایا ہوا, اس نے بھی مطلب اس کو کوئی برے بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جی پتہ, اب تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا, آپ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیا کرایا ہوا ہے, جو لوگ غور سے دیکھتے ہیں. یہ بھی بات مجھے ابھی تک یہ والی سینس اتنی زیادہ نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہونٹ کوئی قدرت سے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ ہوا ہوا ہے, برا لگتا ہے. لیکن اب کیا کریں, اب لوگوں کی اپنی سوچ ہے, تو اتنا فریڈم سوسائٹی میں ہونا چاہیے کہ لوگ جو چاہیں ایک سرٹن دائرے میں رہ کے, یہ پھر آپ کی سوسائٹی کی سوچ ہے نا. تو یہ سنیں, یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ بہت مہنگے ہیں. مہنگے ظاہر ہے. الیکٹیو چیز آپ کرائیں گے جو آپ کی شوقیہ ہے, پھر وہ جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے نا, آپ اپنی خود ضرورت اس کو بنا. اس کی بنیاد تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں میک اپ کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں, بنیاد تو یہی ہے. بالکل بنیاد یہی ہے کہ جب آپ شیشے میں خود دیکھیں, خود اصلی تو یہ ہونی چاہیے کہ جب میں شیشے میں دیکھوں مجھے اپنا آپ دیکھ کے خوشی ہو, مجھے اپنا آپ دیکھ کے ڈپریشن نہ ہو. تو میرا خیال ہے اس لیے بہت سے لوگ, میرے پاس بہت سے خواتین آتی ہیں جو کہ بس ڈپریسڈ ہوتی ہیں, یا وہ چاہتی ہیں کوئی لائف میں کوئی چینج چاہتی ہیں. مرد بھی ایسے آتے ہیں جن کی زندگی کوئی ایسے چینج سے گزر رہی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب مطلب ایک نیا, پچھلا جو اس کو ختم کرنا ہے, نئے میں جانا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اچھا, اٹس اے گڈ آئیڈیا. تو آپ کے پاس آنے کے بعد جب وہ ان کے اندر کوئی چینج آتا ہے, پھر وہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں خود بڑی خوش ہوتی ہوں جب کسی کا پازیٹیو چینج آتا ہے. سب کے ہی پازیٹیو چینج آتے ہیں. میری اپروچ بھی اس طرح کیا ہے کہ مجھے وہ بہت زیادہ وہ بڑے ہوں, میں اس طرح کا کام نہیں کرتی. میری تو اللہ تعالیٰ سے پہلے دن سے دعا ہے کہ یا اللہ اس کو بھیجنا جس کو میری سمجھ آئے اور جس کی مجھے سمجھ آئے, کیونکہ میں بھی ایک اوپینینیٹڈ قسم کا انسان ہوں. تو مجھے ہمارے کیمرہ مین بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے. تو سو آئی وانٹ کہ جس کو, تو میں نیچر کی طرف ہی جانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی چہرے پہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو ان کا اپنا ہی چہرہ ہو, مثلاً فروخ ہیں تو فروخ ہی ہوں, لیکن تھوڑا سا انہینس کر دیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ نے بالکل آپ ان کو منع کر دیتی ہیں. میری بڑی زبردست کئی کلائنٹس ہیں جو کہ بہت کچھ کرا کے آئی نہیں, اور فلاں ڈاکٹر سے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ وہ ہونٹ اتنے بڑے, چیکس اتنی موٹی, وہ عجیب, کیا بندہ بولے کیا لگ رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا ابھی ٹھہر جاؤ, ہر 2 مہینے کے بعد جانے کی ضرورت نہیں, ابھی 6 مہینے اس کو ویٹ کرو, سال ویٹ کرو, یہ ختم ہو جائے پھر اس کو کچھ کرنا, کیونکہ یہ اوور از ناٹ دا وے ٹو گو. تو یہ بہت سے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں. یہ سبھی ایکٹریس کرواتی ہوں گی کہ آپ کو پیشے کی مجبوری ہے؟ مرد بھی کرواتے ہیں. آپ بہت سے مرد ایکٹرز کو دیکھیں, ان کی بیفور آفٹر آپ مطلب کچھ نہ کچھ تو کرواتے ہی ہیں نا, جو چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ مردوں کے لیے ہیونگ اے اسٹرانگ جو جو آگے ہو اور چن آگے ہو تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ آپ کا پیچھے ہوتا ہے تو پھر آپ اتنے امپریسو نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ ہیں. تو سیاستدان بھی کرواتے ہیں؟ سیاستدان بھی کرواتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے سیاستدان ایک تو ہمارے اتنے بڈھے سیاست شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, چلا جاتا نہیں ہے, کرسیوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو 60 سال 70 سال ہوئے تو 50 سال میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں. عوام کا بوجھ بہت زیادہ ہے. عوام دیکھو جی, عوام آپ کی جو ہے 60% سے زیادہ 68% 30 سال کی عمر سے کم ہے, اور آپ ایوان میں لے کے جاتے ہیں 50 60 70 سال کے لوگ. یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں نہیں ہونے چاہیے, کمبینیشن ہونا چاہیے. دیکھیں نا, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن آپ کم از کم ایکٹیو لوگوں کو تو لے کے جائیں, یا ان کو بولیں گے اپنی صحت کا کوئی خیال کریں. آپ کو یعنی ایسے منظر دیکھنے میں مل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آرام کر رہے ہیں اور وہ چل نہیں سکتے. ہمارے ایسے سینیٹرز تھے جو آتے وقت 2 بندوں نے ان کو پکڑا ہوتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
تو بیچارے کرتے کیا ہوں گے پھر اگر دو لوگوں کو پکڑ کے لا دیں؟ کچھ نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. جب کہہ دیا بڑے نے ووٹ کر دو اس کو, تو بس ووٹ ہی کرنا ہے, اللہ اللہ خیر صلی. اچھا, یہ عمران خان کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ایک اس کی ماہر کے طور پہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے, یہ کل پرسوں بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, عمران خان ایک فینومینن ہے. عمران خان کی فیملی میں اور بھی لوگ ہیں جو ایتھلیٹس تھے, جو فٹ ہیں اور جو اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں, لیکن عمران خان کی کچھ اور چیزیں. تو میرا خیال ہے یہ گاڈ گیون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. باقی فٹنس از ویری امپورٹنٹ, اور وہ دن کی جو 3 سے 5 گھنٹے جو ورزش کرتے ہیں وہ ایک آج کل تو سنے زیادہ کر رہے ہیں اندر کافی ٹائم. تو وہ پہ ورزش, میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا ورزش. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سٹریس نہ لیں آپ کسی قسم کا, اس کا بھی آپ کے چہرے پہ اثرات نظر آتے ہیں. 100% سٹریس, وہ تو آپ کو اپنی سوچ مختلف کرنی ہے نا. آپ کو چھوٹی چھوٹی, وہ کہتے ہیں نا کتابیں ہیں نا, ڈونٹ سویٹ دا اسمال اسٹف, تو چھوٹی باتوں کو درگزر کریں. جتنا آپ چھوٹی باتوں میں الجھیں گے اتنا وہ آپ کے چہرے پہ سوچ, لوگوں کے آئی بیگز بن جاتے ہیں جی وہ نیگیٹو سوچ رکھنے سے. تو ریلیکس کرنا, اللہ تعالیٰ پہ نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں, اور جو آپ کے ہاتھ میں, جو چیز آپ کے کرنے سے ہو سکتی ہے وہ کر دیں, اور جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو بھول جائیں. تو اس کا مطلب یہ جو مریم نواز صاحبہ بڑی فریش نظر آتی ہیں, ان کی پھر پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہوں گے, اور یہ سارا بہت زیادہ ان کی اسکن پہ نظر آتی ہیں چیزیں. بہت اچھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جب مجھے کوئی کچھ کہتا ہے تو میں کہتی ہوں دیکھو وہ ایک خاتون چیف منسٹر ہے, 3 مرد چیف منسٹر بھی ہیں, پہلے ان کی بات کرو. ہمارے معاشرے میں اتنے قابل ذکر ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں, اس لیے کیونکہ آپ لوگ اٹھاتے ہی نہیں ہیں مردوں کے مسائل. مراد شاہ صاحب کو بھی کہے نا اپنے ڈارک سرکلز کا کوئی علاج کرائے. گنڈا پور صاحب کو دیکھیں آپ, ان کے بھی کوئی اتنے وہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں. پیچھے ہمارے وہ دوست رہ جاتے ہیں سرفراز بھٹی صاحب, تو حالات تو اب جو اچھا لگے گا اسی کی بات ہوگی نا. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے تو یہاں پہ بات کرتے ہوئے آصف زرداری صاحب کی اسکن کے بارے میں تو بات نہیں کی, جو عمران خان یا مریم نواز 2 لوگوں کی بات کی ہے. ویسے عمران خان صاحب کی بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکن آپ کو ادھر سے تھوڑی سی نظر آتی ہے, لٹکی ہوئی ہے, کبھی بہت فریش اور کبھی اس کا. مجھے بھی اس کا راز نہیں پتا کیونکہ میں نے ان کا کبھی اسکن کا کوئی علاج نہیں کیا. آپ کو لوگ بہت پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے, ہاں لوگوں نے بڑی اس کے اوپر کہانیاں بنائی کہ جی یہ میڈم یہ کام کرتی ہے تو اس واسطے بن گئی سینیٹر. وہ تو آپ کو پتہ ہے. کبھی ویسے خان صاحب نے مشورہ بھی نہیں لیا؟ خان صاحب کے ساتھ میری ایسی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. میں تو خان صاحب کے ساتھ کام کی بات, اور میں ان کو پتا تو ہے نا کہ آپ یہ اس کی ہاں ان کو پتا ہے. انہوں نے مجھ سے بہت سال پہلے کہا تھا, ایک دفعہ جب نعیم الحق صاحب زندہ ہوتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا زرکا تم اسلام آباد میں کیوں نہیں کلینک کھولتی؟ میں نے کہا اچھا یہ عامر کیانی ہے نا, یہ تمہیں جگہ لے دے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کون سے دوست ہیں, کولیگز ہیں پارٹی کے جن کو آپ مس کرتی ہیں؟ 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ آگے پیچھے چلے گئے, تو بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ مس بھی کرتی ہوں گی کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, یا پارٹی کے لیے بڑے زبردست تھے اور پھر وہ چلے گئے. بہت سے لوگ ہیں جی, کس کا نام انسان لے. سلونی بخاری صاحبہ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, اور وہ تو خیر اللہ کو پیاری ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت دے. احسن رشید صاحب بہت, وہ تو خیر 9 مئی کے بعد تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کون رہ گیا کون. دیکھیں نا ریزروڈ سیٹیں تو آپ نے ختم ہی کر دی. مطلب پی ٹی آئی کو کوئی ریزروڈ سیٹ تو دی نہیں. ہماری 4 خواتین نیشنل اسمبلی میں آئی ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن سے آئی ہیں, تو وہی 4 ہیں. پروونشل اسمبلی میں بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ کدھر سے خواتین جب ریزرو, اب تو کدھر, ہم تو 3 ہی رہ گئی ہیں سینٹ میں, 3 خواتین ہیں ہم پی ٹی آئی کی, اور کے پی میں بھی کوئی خواتین نہیں ہے. 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو چلے گئے تھے مشکل وقت میں ان کو دوبارہ نہ لیا جائے, اور ایک یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بہت زیادہ دباؤ تھا یہ وہ. آپ کس کے ساتھ کھڑی؟ دیکھیں جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسی سیاست میں اور باقی چیزوں میں ایسے آپ اگزامپل سیٹ کریں کہ تاکہ لوگ آپ کو رول ماڈل دیکھیں نا. پاکستان کے ٹی وی پہ تو صرف سیاستدان نظر آ رہے ہوتے ہیں, سیلیبریٹیز اور تو نہیں نظر آتے. آپ نے پاکستان میں سیاستدانوں کو سیلیبریٹیز بنا دیا ہے, تو کم از کم ان کو کوئی کردار بھی دے دیں. تو جو لوگ, میری ناقص رائے میں, کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کا کوئی سیریس چھان بین ہونی چاہیے کہ اگر ان کو آپ نے واپس بھی لینا ہے تو کوئی جواز تو ہو نا. جو خوشی میں آرام سے جلدی میں چلے گئے, تو میرا تو نہیں خیال. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ 2-2 3-3 پارٹیاں بدلتے ہیں, وہ بھی ایک بہت نیگیٹو روش ہے سیاست میں. اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آپ کی ایوان کیوں نہیں بالادست
اس لیے نہیں بالادست کہ ایوان میں جو لوگ ہیں وہ اپنے کردار کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. بہت سے لوگ ہیں جو کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ کردار کی جو مطلب کہ ہم کردار کے اوپر بات کریں. اب ہمارے جو فور فادر محمد علی جناح, ان کی بہن فاطمہ جناح, لیاقت علی, ان سب لوگوں کے کردار تھے. تو یہ ایسے ہی لوٹے کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی بے پیندے کا لوٹا, یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ کی ایک تصویر آئی تھی, وہ آکسیجن سلنڈر تھا, اور وہ کیا تھا, ہوا کیا تھا؟ وہ کووڈ جب ہوا تھا تو اس کے بعد میں ذرا بہت زیادہ جوشیلا انسان ہوں, تو میں جلدی اٹھ گئی بیڈ سے. تو ادھر وہ تھی, میرے خیال ہے ووٹنگ تھی کوئی, تو انہوں نے مجھے کہا, تو میں میں گئی 2 دن پہلے آ گئی تاکہ ذرا ریسٹ کر لوں. لیکن وہ جو اس کے بعد میرا سانس خراب ہو گیا, تو پھر وہ آ بھی گئی تھی اور پھر سب کو, تو پھر وہ آکسیجن سلنڈر لگا کے پھر گئی. اس کے ساتھ آئیں آپ. اچھا چلیں, آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ سینٹ میں آپ کو کہیں نظر آتی ہے کہ ان کا کوئی دباؤ ہو, کہ یہ ساری باتیں ہی ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں بھی لوگوں کے اوپر, ووٹنگ کے اوپر, چیزوں کے اوپر وہ کرتے ہیں, پریشر بلڈ کرتے ہیں. آپ نے بطور سینیٹر کبھی محسوس کیا کوئی دباؤ؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایک ناٹک ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی باتیں, بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والی نہیں ہے. میں کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ تو کھلی کتاب ہے, سب کو پتہ ہے اس میں کیا پوچھنے والی بات اور کیا نہ بتانے والی بات. نہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کے ارد گرد, پارٹی کے اندر باہر, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیا آپ وہ لوگ بڑے اتراتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اوپر ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اس لیے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ میرے کہنے کی کیا بات ہے, آپ دیکھ لیں سینٹ میں کون لوگ ہیں. ابھی تو آپ کے پاس ابھی جو سامنے ہی ہے نا, جن کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ مطلب بہت کچھ کر لیتے ہیں. سینیٹر فیصل واڈ ہیں, وہ تو کچھ بھی بات کرتے ہیں. شاید وہ بات آپ اور کوئی وہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آتی. کبھی ادھر سے بولتے ہیں, کبھی ادھر سے بولتے ہیں, کبھی ادھر سے, مطلب کوئی بات کا کبھی نہیں. انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا عمران خان کے اوپر جب حملہ ہونے والا تھا, سب سے پہلے وہ آئے تھے, اس طرح کئی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے بوٹ بھی رکھا تھا ایک دفعہ. ہاں, وہ بوٹ والا تو لوگ بھول گئے ہیں, لیکن وہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں ان کو آپ لوگ جب میجورٹی میں اندر بیٹھتے ہیں, انٹرنل بہت سی باتیں پبلک نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ان چیزوں کو. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیسے میں تو اچھی نظر سے بالکل نہیں دیکھتا. ظاہر ہے یہ تو ایک تو دیکھیں نا, اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دل میں کسی چیز کو اچھا نہیں جانتے تو ہم اس چیز کو اچھا کیوں بناتے ہیں. یہ جو چہرے پہ منافقت ہے نا, چہرے پہ جو جھریاں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کوئی ان کا حل ہے؟ چہرے کی جھریاں, اس کے لیے پانی پئیں, سبزیاں کھائیں, سبزیاں گوشت کم کھائیں, سبزیاں کھائیں, ورزش کریں, رات کی نیند اچھی لیں. وہی حال ہے. اس کے اوپر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ پھر جو بعد کی بات ہے وہ, لیکن اصل بیسز عمارت کے کھڑے ہونے کی یہی ہے. یہ کہتے ہیں جی دھوپ کی وجہ سے آپ کی اسکن کے کینسر اور یہ وہ, اور آپ کو یہ سن بلاک اور یہ وغیرہ استعمال کرنا ہے. بالکل سن بلاک از گڈ. سن بلاک میں یہ ہے کہ ہمارا تو جو سن لائٹ ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے, مطلب 3-4 طرح کی ہوتی ہے, مگر اسکن کو خراب کرنے والی UVA اور UVB ہوتی ہے. تو ہماری اسکن, گورے جو ہوتے ہیں ان کو UVB افیکٹ کرتی ہے, ان کی اسکن لال, اور ہماری اسکن میں کیونکہ میلانن ہوتا ہے, رنگت ہوتی ہے, تو اس لیے ہمیں UVA خراب کرتی ہے, اور UVA جھریاں کراتی ہے, ایجنگ کراتی ہے. تو UVA سے پروٹیکشن کے لیے بالکل سن بلاک از ویری گڈ, لیکن اس میں براڈ اسپیکٹرم ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ٹوپی کا استعمال بہت ضروری ہے ہماری جیسی کلائمیٹ میں. چھتری کا استعمال جو ہم نہیں کرتے, اگر آپ دوپٹہ لیتے ہیں تو کالے رنگ کا نہ لیں, سفید رنگ کا دوپٹہ چہرے کو, کیونکہ سیاہی جو ہے وہ دھوپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, سفید رنگ دھوپ کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے. تو لڑکیاں سفید دوپٹہ, سفید کپڑا, مرد بھی سفید کپڑا لیں. دیکھیں نا جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں پہ وہ سب سر پہ سفید کپڑا رکھتے ہیں, تو اس کے پیچھے دیر از اے لاجک. اور مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں. تو اور دوسرا چھتری کا استعمال, ٹوپی کا استعمال, بڑی وائڈ ریمڈ ہیٹ جیسے میکسیکن ہیٹس ہوتی ہیں, دے آر ویری گڈ. یہاں پر تو اس کا کوئی کلچر نہیں ہے, بٹ اسٹارٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے کافی زیادہ, بہت بچت ہو جاتی ہے. وہ آپ کے کلینک وغیرہ سیل ہوئے تھے, وہ کوئی سیاسی معاملہ تھا یا واقعی اس میں کچھ تھا؟ سیاسی معاملہ تھا, بس وہ جوائنٹ سیشن تھا, تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے, انہوں نے چند باتیں کی خواتین کے بارے میں, PTI کی خواتین کے بارے میں.
بہت سے الفاظ استعمال کیے جو میں نہیں کرنا چاہوں گی. بہت ہی دل خراش ان کے الفاظ تھے اور مجھے بہت شرم آئی. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے ان کو جواب دینا ہے. تو وہ مجھے شکر ہے میں پہلی رو میں تھی جوائنٹ سیشن میں, تو پھر میں نے ریکویسٹ کی. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ سر آپ ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں, تو آپ اس قسم کی بات نہ کریں, کیونکہ ہم نے تو اپنی تربیت میں نہ اس طرح کی بات دیکھی نہ سنی. تو آپ بھی اپنے کیریکٹر اور بیہیویئر کو ذرا اینالائز کریں اور تھوڑا امپروو کریں. تو یہ جو میں نے ان کو کہہ دیا تو انہوں نے بہت مائنڈ کیا کہ یہ ان نون نو باڈی میرے جیسے بڑے فگر کو اس نے کیسے جسارت کیسے کی. تو اگلے دن 12 بجے میرے دونوں کلینک بند تھے. اور باقی اس کے بعد دوبارہ سے میں ان کو ملی. میں نے ان کو کہا سر آپ کے والد کا ہم نے اتنی نام سنا, میں اتنی عزت اور آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, تو اس قسم کی بات اچھی نہیں لگتی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ خواتین بھی تو برابری مانگتی ہیں. میں نے کہا جی توبہ توبہ, ہماری اوقات ہے, ہم تو برابری بالکل نہیں مانگتے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انسان ہونے کا حق دیتے ہیں. تو پھر ہم نے بڑے کارڈیلی یہ بات کہ میں نے ان کو کہا جی جو آپ یقین رکھتے ہیں ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ویوز یہ ہیں کہ ہمیں تھوڑی اسپیس دے دیں. آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں, سبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, تو عورتوں کی خواتین کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. چلیں بہت اچھا لگا جناب آپ سے بات کر کے, اور امید ہے کہ آپ کے جو اگلے 3 سال ہیں سینٹ کے وہ بڑے دھواں دار زبردست اور ایسے ہوں جن کو لوگ یاد رکھیں. انشاءاللہ.